ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کی۔ وما عرفنی الا اللہ و علی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا مگر کوئی جانتا ہے تو میرا خالق اللہ جانتا ہے یا میرا بھائی علی جانتا ہے جی۔ پھر فرماتے ہیں ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں پہچانتا الا اللہ و انا، علی کو کوئی جانتا ہے تو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی معرفت کا اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو وہ یا نبی نے کیا ہے یا مولا علی نے کیا ہے۔ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے خبردار اسے اشاروں میں نہ لانا، اس کی طرف اشارہ نہ کرنا، اس لیے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشارعن الیہ اسی سمت میں محدود ہوتا ہے، اور جو کسی سمت میں محدود ہو جائے، جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ خبردار میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ اللہ آسمانوں سے نیچے آیا، اللہ یہاں سے وہاں گیا۔ جو یہاں سے وہاں جائے وہ جگہ چھوڑتا ہے اور جگہ پاتا ہے، اور جو جگہ چھوڑے اور جگہ پائے وہ ایک جگہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے۔ جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وہ میں اور آپ تو ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں ہوتا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ بات روشن ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں ہے اور اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ صرف دعویٰ کیا تھا مسیحیوں نے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ کیوں بیٹے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان کے ہاں بابا نہیں ہے، ان کے باپ نہیں ہے، بغیر باپ کی دنیا میں آئے ہیں۔ تو میرے مولا نبی مسکرائے، فرمایا پھر حضرت آدم کے لیے کیا کہنا ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ تم حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، جبکہ ان کے تو نہ ماں ہے نہ ان کے باپ ہیں، اور تم حضرت عیسیٰ کو ان کا اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو اس لیے کہ ان کے باپ نہیں ہیں۔ توجہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ دنیا میں آتے ہی ماں کی گود میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں اللہ کے بندے سے مراد معاذ اللہ اللہ کا بیٹا۔ تو سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا ان کان للرحمن ولد، آیت سنا رہا ہوں میں، یہ آیت ہے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین، تو میں تو آدم سے پہلے کا بندہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، ان کان للرحمن ولد، اللہ کے لیے اگر کوئی بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین، تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں، کچھ بھی نہیں تھا اور میں تھا۔ یہ جملہ کہہ کر یہ آیت میں اللہ نے نبی کا قول نقل کر کے آیت بنا کر یہ فیصلہ کم سے کم کر دیا کہ میرے نبی کو سن یکم عام الفیل میں نہ ڈھونڈنا، میرے نبی کو سن یکم عام الفیل میں نہ ڈھونڈنا، میرے نبی کے 40 سال کے بعد نبی ہونے کو مت سوچنا۔ جب کچھ نہیں تھا میرا محمد تھا، اور نہ صرف تھا بلکہ میرا بندہ تھا۔ جو اس کیفیت میں رہا ہو، جو کچھ نہ تھا اور وہ تھا، تو پھر اس کے بارے میں اس کی عمروں کو کیسے طے کروں گا؟ تم تو کہہ رہے ہو 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ میں اپنے ان بچوں جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی کالج یونیورسٹی میں کہے نا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو اس سے کہہ دیا کرو تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ ہمارے نبی کب سے نبی نہیں تھے بھائی؟ جب کچھ نہیں تھا تو ہمارے نبی تھے۔ البتہ یہ حسن ہے اس خالق کا کہ جس نے جسے پہلے بنایا اسے پہلے بھیجا نہیں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا، بات جا رہی ہو تو۔ سب سے پہلے جسے بنایا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں، جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا۔ جی آپ کے یہاں بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ سارے دن کا جلسہ ہوتا ہے، تو آپ سب سے بڑے خطیب کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں۔ مجمع اگر پہلے نمبر پر لکھے ہوئے نام کے مطابق آ جائے اور بانی سے کہے کہ جی پہلا نام ان کا ہے، تو ہم تو انہیں سننے آئے ہیں،
تو بانی یہ کہے گا کہ جو بڑا خطیب ہوتا ہے نام اس کا اونچا لکھا جاتا ہے مگر آتا آخر میں ہے۔ اللہ نے جنہیں سب سے پہلے بنایا انہیں سب سے پہلے بھیجا نہیں، انہیں بھیجنے کے لیے ذاکروں کی تمہید باندھی۔ اب بھئی مجلسی مزاج اور مجلسی مثال ہے تو یہی مثال لے لیجئے نا۔ اللہ نے سب سے آخر میں بھیجنے کے لیے پہلے ذاکروں کی تمہید باندھی۔ اللہ کے سب سے پہلے ذاکر کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ناصر بھائی، سلیم بھائی، ناصر بھائی، ہمارے بریگیڈیئر صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں آج، تشریف فرمائیں، ایک صلوات پڑھیں ہمارے ان سارے بھائیوں کی حفاظت کے لیے۔ ایک اور بلند صلوات۔ قیصر بھائی، قیصر بھائی، قیصر بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں۔ آپ سب کے لیے، مجھ حقیر فقیر کے لیے اللہ صحت اور سلامتی کو محفوظ رکھے، اور سلیم صاحب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کی، ان کے نسلوں میں محبت اہل بیت کو جاگزین فرمائے، اور ملک اللہ یار میں ہے، ملک محمد سرفراز، ملک شہباز خان، ملک اقبال، ملک قربان علی اور سلطان علی اور تمام ان مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں۔ بات آگے بڑھے تو جو سب سے پہلے اللہ نے نبی مکرم کو بنایا مگر بھیجا سب سے آخر میں، اور ان کے لیے تمہید کے طور پہ حضرت آدم کو بھیجا، پھر تمہید کے طور پہ حضرت نوح کو بھیجا، گرچہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان بھی نبی ہیں مگر جو بڑے نبی، مشہور نبی ہیں، پھر حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ جیسے جیسے کلاس اور شعور بڑھتا چلا گیا، ایسے ایسے نصاب بھی مرتب ہوتا رہا۔ وہ چاہتا تو قرآن کو پہلے ہی نازل کر دیتا، مگر قرآن سمجھنے کے لیے تو سمجھانے والا بھی تو ہو۔ سمجھانے والے کو اس وقت بھیجا جائے گا جب شعور بشر بڑھ جائے گا۔ شعور بشر بڑھتا چلا گیا، ایسے ایسے نصاب بھی بہتر اور سنگین ہوتا چلا گیا۔ کچی پکی والے میٹرک کی بات سمجھیں گے نہیں، کچی پکی والے میٹرک کی بات نہیں سمجھیں گے، لہٰذا جیسے جیسے معیار بڑھتا جائے گا، ایسے ایسے شعور بڑھتا جائے گا، ایسے ایسے نصاب بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر آخر میں سرکار دو جہاں کو بھیجا۔ تو جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا اور اسی کی برکتوں سے زمین بنائی، اسی کے تصدق میں آسمان بنایا، اسی کے تصدق میں چاند سورج بنائے، اسی کے صدقے میں جنت بنائی، اسی کے صدقے میں اللہ نے حوروں کو اور فرشتوں کو بنایا، بھئی اسی کے صدقے میں آپ کو اور مجھے بنایا۔ تو وہ سن 61 ہجری کے اندر آئے اور چلے گئے، اور مدینہ منورہ میں آج ان کا مزار ہے۔ تو جب وہ آئے اور چلے گئے تو جن کی وجہ سے سب کچھ بنا تھا وہ سب کچھ لپٹا کیوں نہیں؟ میں الفاظ بدل لیتا ہوں۔ اسی مجلس کے لیے یہ پنکھے لگائے گئے ہیں، یہ مائک لگایا گیا ہے، یہ تخت سجایا گیا ہے، یہ ممبر لگایا گیا ہے، یہ فرش بچھایا گیا ہے، یہ روشنیاں اسی مجلس کی وجہ سے ہیں۔ جب تک یہ مجلس رہے گی یہ سب رہے گا، جیسے ہی مجلس ختم ہوگی یہ سب اپنی اپنی جگہ چلا جائے گا، نہ پنکھے چلیں گے، نہ فرش رہے گا، نہ آپ رہیں گے، نہ میں رہوں گا، ہم سب چلے جائیں گے۔ تو جو چیز جس کی وجہ سے ہے وہ اسی کے دم سے ہے۔ یہ ساری کائنات جب نبی کی وجہ سے بنی تو نبی کے جانے پہ ختم کیوں نہیں ہوئی؟ تو ماننا پڑے گا کہ وہ گئے نہیں ہیں، وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جسے شاعر کہتا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔
ممبر پہ پانی پینا میری یہ عادت نہیں ہے، مگر ایک دوا لی ہے میں نے جس کی وجہ سے شاید یہ ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صل علی، ایک اور بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ بات آگے بڑھے تو بات اور مضمون بہت روشن ہے کہ اللہ اس پوری کائنات کو عدل کے مطابق بناتا ہے۔ بچے اگرچہ مجلس میں کم ہیں مگر ہیں، دو چار بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اصول دین میں پہلا توحید، بولو تم بولو، توحید، پھر نہیں دوسرا، تیسرا، پھر قیامت۔ تو ہم نے اللہ کی اور صفات کو اصول دین میں کیوں شامل نہیں کیا؟ کیا کہنے؟ اللہ حی بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ عالم بھی ہے۔ ہم نے کیوں عادل ماننا، عدل کو، اللہ کی صفت عدل کو کیوں اصول دین میں شامل کیا ہے؟ جی اللہ کی صفات میں جو صفات ثبوتیہ بچپن میں سب نے ہم نے پڑھی ہیں، ہمیں علماء کرام نے مدرسوں میں اور ٹیوشن پڑھاتے ہوئے پڑھایا کہ توحید کے بعد عدل، تو ہم عدل الہی کو اصول دین میں مانتے ہیں، اس کی حیات کو کیوں نہیں مانتے؟ یعنی ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے قادر ہونے کو ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے عالم ہونے کو ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی ایک روشن دلیل یہ ہے کہ اللہ کی صفت عدل اس کی ساری صفات پر حاکم ہے۔ تو ہم نے اصول دین میں اس صفت الہی کو لے لیا جو ساری صفتوں پر حاکم ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک نجی ٹی وی چینل پہ تھا، آپ میں سے شاید بعض نے دیکھا ہو، ایک مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، گفتگو کا عنوان تھا قدرت پروردگار، اللہ قادر ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے، لیکن کیا کروں کہ انہوں نے آخر میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دیگ بڑی محنت سے بنائی اور پھر اس میں چوہا گر گیا، تو وہ ساری دیگ پھینکنی پڑتی ہے۔ پھر اب انہوں نے کیا کیا کہ اتنی محنت سے بات کی اور آخر میں چوہا گرا دیا، اور وہ کیا ہوا، کہنے لگے اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ چوہا دیکھا آپ نے کیسا گرا؟ کہنے لگے اللہ قادر ہے اور قادر مطلق، جو چاہے کرے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ اب ہم اس انتظار میں تھے کہ کب چراغ محفل ہمارے سامنے آئے، اور جب چراغ محفل ہمارے سامنے آئے گا تبھی ہم بات کریں گے۔ تو جب ہمارا وقت آیا اور پوچھنے والے نے پوچھا جی آپ فرمائیں، تو ہم نے اپنی بات اللہ کی قدرت پر تو کی، مگر میں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ حضور آپ نے اللہ کے قادر ہونے کو تو سمجھ لیا، اس کے عادل ہونے کو نہیں سمجھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ جو قادر ہے وہ عادل ہے، اس کی قدرت کا مظاہرہ اس کی عدل کے مطابق۔ جی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے اور ایک اور علی بنا دے؟ اللہ قادر ہے، ایسے لوگوں کی زبان میں تو یہی آئے گی نا بات، اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو ایک اور علی خلق کر دے، وہ چاہے تو ایک اور محمد مصطفیٰ بنا دے۔ اللہ قادر ہے، اس سے پہلے وہ عادل ہے۔ اگر وہ دوسرا علی بنائے گا تو دوبارہ کعبہ بنانا پڑے گا، دوبارہ کعبے میں در بنانا پڑے گا، دوبارہ کوئی اور ابو طالب لانا پڑے گا۔ تم سے ابھی ایک ابو طالب ہضم نہیں ہو رہا۔ بلند تم اس کے صلوات پڑھ لیں بھئی۔ اب وقت میرے پاس تنگ ہے، مگر عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے، تو عقیدتیں اور پھر ہمارے یہاں کی مجلسوں کا رنگ یہی ہے، تو میں تو کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات۔ توجہ ہے، بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے تو عزیزو، ہم نے عدل الہی کو، اللہ عادل ہے، اسے ہم نے اصول دین میں شامل کیا ہے۔
میں آیت جو پڑھی ہے نا، میں اس کی تمہید میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ نے انتخاب کیا ہے حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا۔ یہ جو اللہ نے انتخاب کیا ہے نا، یہ اس کی عدل کے مطابق ہے، یہ عدل الہی کے مطابق ہے۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف ہے وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ ایسا ہی ہے، سر پر ٹوپی رکھی جاتی ہے، پیروں میں جوتیاں رکھی جاتی ہیں، جگہ بدل دیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اس کو اپنی جگہ رکھیں گے تو یہ عدل ہوگا۔ میرے مولا علی چوتھے دور حکومت میں وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو جب وہاں جا کر بیٹھے تو صحابہ کرام میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ممبر کے برابر میں عمار یاسر تشریف فرما تھے۔ میرے مولا نے جھک کر دیکھا اور فرمایا عمار یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمار نے فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا نے خطبہ دیتے ہوئے ممبر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا ما ھذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب و کتف النبی، میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات۔ توجہ ہے؟ تو ہر شے کو، اچھا ہر شے کو اس کی جگہ رکھیں تو یہ عدل ہے، ہر فرد کو اس کی جگہ پہ رکھنا بھی عدل ہے۔ ہر ایک کو ہر جگہ نہیں بٹھایا جائے گا، ہر ایک کو ہر جگہ نہیں رکھا جائے گا، بس اس کی جگہ پر اس کو بٹھانا یہ عدل ہے، اور اسی کے خلاف اگر جائیں گے تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ نے اگر منتخب قرار دیا ہے تو منتخب کرنا اس کی عدالت کے مطابق ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے تحقیق اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم کو، آدم کو منتخب کیا ہے، بس آدم۔ ونوحا، اور نوح کو منتخب کیا ہے، صرف نوح کو۔ وآل ابراہیم، مگر یہاں صرف ابراہیم نہیں، پوری نسل ابراہیم، یا وہاں صرف آدم، صرف نوح، یہاں آل ابراہیم۔ وآل عمران، پوری عمران کی اولاد، اور صرف مکہ مدینہ میں نہیں، علی العالمین، عالمین میں ہم نے انہیں منتخب قرار دیا ہے۔ یعنی وہ جیسے زمین والوں میں پہچانے جائیں گے ایسے آسمان والوں میں بھی پہچانے جائیں گے۔ کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جو وہاں بھی پہچانی جائیں گی، جو ساری دنیا اور ساری کائنات میں پہچانے جائیں گے۔ علی العالمین، ذریۃ بعضھا من بعض، اور ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ اچھا ایسا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ کسی کی اولاد کسی اور کی اولاد کیسے ہو جائے گی؟ جو جس کی اولاد ہے اسی کی اولاد کہلائے گی۔ یہ کچھ اور ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی منظر کچھ اور ہے جو اللہ دکھا رہا ہے۔ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا، اور اللہ تو بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ وسعتیں عطا کرنے والا بھی ہے۔ یہ تو آیت کا ظاہری ترجمہ ہے، مگر میں اب اس کی تفسیر پر غور کر رہا ہوں اپنے محترم مجمع کے ساتھ۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ نے چن لیا آدم کو، آدم کو چنا ہے، اولاد آدم کو نہیں، آدم کے بچوں کو نہیں چنا، آدم کی اولاد کو نہیں چنا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا اپنا بیٹا قاتل ہے، جو قاتل ہو اس کا انتخاب نہیں ہوتا۔ اللہ ظالم کو منتخب نہیں کرتا، اللہ کا کام ظالموں کا انتخاب نہیں ہے۔ تو یہاں کیونکہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے، حضرت آدم کا ایک بیٹا دوسرے بھائی کو مار رہا ہے، ایک بیٹا دوسرے بھائی کو مار رہا ہے، لہٰذا قاتل ہے اور قاتل کا انتخاب نہیں ہوگا۔ وَنُوحًا، اور ہم نے نوح کا انتخاب کیا۔ نوح کا انتخاب ہے، آل نوح کا انتخاب نہیں ہے، اس لیے کہ نوح کا اپنا بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا۔ میں کہتا ہوں قرآن ہی پڑھ لو تو تمہیں نبی کے زمانے کی الجھنیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر نبی کا بیٹا نبی کی بات نہیں مان رہا تو نبی کے ساتھ بیٹھنے والے سے کیا توقع ہے؟ یہ قرآن ہے نا بھائی۔ اب اگر قرآن ہی ہم ماننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہو
اور پاکستان میں کوئی آئین پاس ہو رہا ہو کہ توہین کریں گے تو یہ ہو جائے گا. توہین اور ہے، قرآن کی تلاوت اور ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے. یہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نوح کا انتخاب ہوا ہے، حضرت نوح کی اولاد کا انتخاب نہیں ہوا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا. قرآن کے طالب علموں سے میں ایک نصیحت کروں گا کہ قرآن کی تفسیر اگر پڑھنا شروع کریں، کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں تو کون سے سورے کی پہلے پڑھنی چاہیے؟ تو میں طالب علمانہ رائے یہ رکھتا ہوں کہ پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنی چاہیے. پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں، اس لیے کہ سورہ یوسف کو اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین واقعہ جو قرآن میں نازل ہوا ہے. اور پھر فرمایا عبرۃ لأولی الالباب، اس کے اندر صاحبان عقل کے لیے پیغامات ہیں. اور پھر فرمایا کہ آیات للسائلین، قرآن کی سورہ یوسف کی آیات میں سے یہ آیات. اس سورے کے اندر پوچھنے والوں اور جاننے والوں کے لیے اللہ نے جوابات رکھے ہیں، اس میں جوابات رکھے ہیں. تو لہٰذا جتنا میں سورہ یوسف کو پڑھوں گا اتنا میرے گھریلو معاملات بھی، میرے سماجی معاملات بھی، میں عصر مصطفیٰ میں جا کر الجھنیں بھی اپنی دور کروں گا. ویسے بھی ہم عصر مصطفیٰ کے مسلمان ہیں نا، تبھی تو ہم بار بار مجلس میں آتے ہیں، تبھی تو ہم بار بار مسجد میں جاتے ہیں. یہ ہم جتنا اللہ کے رسول کے ذکر سے جڑتے ہیں اتنا ہی اسی دور میں چلے جاتے ہیں. جی جو زیادہ شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ روزانہ عصر مصطفیٰ میں جاتے ہیں. ہم جب مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو نبی کے زمانے میں پلٹ جاتے ہیں. کیا کہنے واہ واہ واہ. قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ قائد اعظم شیعہ ہیں. اچھا جی ہاں، اب بگاڑنے کا آیا نا کہ اب تو بن گیا تو اب اس کو بگاڑو. تو کہنے لگے آپ شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ تمہاری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی. تو عصر مصطفیٰ میں یہ آیت، یہ پورا سورہ نازل ہوا ہے. اور اس پورے سورے کے اندر جو اللہ نے آیات رکھی ہیں، جو نشانیاں رکھی ہیں، جو اللہ نے ہمارے سوالات کے جوابات رکھے ہیں، ان میں سے ایک موٹا سا حل مسئلے کا یہ ہے. جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تمہارے سوالات کے جوابات ہیں، تو اس میں تو یہ ہے کہ بھائی کو کنویں میں پھینک رہے ہیں. وہ بیٹا جسے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے وہ بھی نبی کی اولاد، جو پھینک رہے ہیں وہ بھی نبی کی اولاد. ایک جملہ علمی کہوں گا، ملتان کا علمی ماحول میری بات تک پہنچے گا. کہا جاتا ہے کہ اجماع پر غلطی پر اجماع نہیں ہوتا. غلطی پر اجماع نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. کہیں اجماع ہوا تھا بھائی، آپ میرے ساتھ رہیے، کہیں اجماع ہوا تھا اور کہا گیا تھا بس کیونکہ اجماع ہو گیا تو اب غلطی پر اجماع نہیں ہوتا. اجماع ہو جائے تو غلطی نہیں ہوتی. جب سب متفق ہو جائیں تو غلطی پر اتفاق نہیں ہوتا. قرآن مجید نے، توجہ، قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا سورہ مبارکہ یوسف میں. سارے بھائیوں نے اجماع کیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں پھینکنا ہے، غلطی پر اجماع تھا. یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی غلطی پر ہو اور اجماع کر لے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی اہل دقت نے توجہ کی، میں اس کا ممنون ہوں. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی نبی کی اولاد ہو کر نبی کے کو دکھی کر رہے ہیں، نبی کو رنجیدہ کر رہے ہیں. ایسا ہوا اور پال بھی نبی رہے ہیں. نبی سے زیادہ کوئی حلال کھلائے گا؟ نبی سے زیادہ کوئی حلال کھلائے گا؟ کہا جاتا ہے نا صاحب اولاد اس لیے ناہنجار نکل رہی ہے کہ حرام کھلا دیا. تو نبی سے زیادہ کوئی حلال کھلائے گا؟ ایسا پاک مال کھانے والے بھی نبی کے خلاف، نبی کو رنجیدہ کرنے والے. یہاں حضرت یوسف کا تم نے مجھے ایک طرف اشارہ دے دیا. میں شاید ان لوگوں میں سے ایک حقیر فقیر ہوں جو سنی شیعہ اتحاد کے اوپر جتنی میری کوشش ہے کسی سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے،
ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم وحدت کے لیے، اتحاد اتفاق کے لیے کوشش کریں۔ تو ایک جگہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سارے علماء اکرام بھی تشریف فرما تھے، تو میں نے کہا جی ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جب 8 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا تھا گھر میں کہ ذرا ادب سے بیٹھو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے۔ اور گھر کی خواتین کو بھی، گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ ارے دوپٹہ سر پہ رکھ لو، ارے ذرا سنبھل کے بیٹھو، کوئی لیٹا ہوا ہوتا تھا تو اسے کہتے تھے اٹھ کے بیٹھو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے۔ تو ہمیں تو گھر سے ہی اتحاد کا پیغام ملتا ہے۔ ہمارے تو گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں بڑے بھائی ہیں، ہم تو سب مل کر بڑا بھائی کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بڑے بھائیوں نے ہی چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، یہ اور بات۔ وہ ایک تو یہ سورہ یوسف قرآن مجید کا سورہ اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام۔ یہاں حضرت احدیت نے، اللہ نے حضرت نوح کا انتخاب کیا ہے، ان کی اولاد کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے کہ بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا۔ جی بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا۔ جب طوفان آنے لگا، پانی بڑھنے لگا، اور حضرت نوح نے آواز دے کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم ڈوبنے سے بچ جاؤ، ہلاک ہونے سے بچ جاؤ، تو بابا کا کہنا نہیں مانا اور کہنے لگا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور پہاڑ پہ چڑھنے لگا۔ اب وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اور پانی بڑھ رہا تھا۔ جی میری تو دانست یہ ہے کہ شاید پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، پہاڑ اس کی وجہ سے ڈوبا ہے۔ وہ غزل کے 2 مصرے کہہ دوں گا تو ممبر کی بے ادبی ہوگی، مگر ایک مصرے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، خود تو ڈوبیں گے، وہ اب بولے میں نہیں بول رہا۔ جی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ تو یہ کسی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ مجلس میں میری قسمت اچھی ہے کہ جوانوں کی تعداد کافی ہے، میں ایک جملہ ان کی نصیحت کے لیے ضرور کہوں گا۔ اپنی دوستیوں کو پرکھ کر قائم کرنا، ہر ایک سے دوستی نہ کرنا۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر مسکرا کے دیکھنے والا حبیب نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ ہر ایک ساتھ بیٹھنے والے کو راز کی باتیں نہیں بتاتے۔ یہ بہت دوستی کا عنوان بڑا سنگین ہے اور بڑا سنجیدہ ہے۔ ہر ایک کو اپنا دوست نہیں بنانا، دوستی کرنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ دوست بنے۔ میں جوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں، دوست دنیا میں وہی ہوتا ہے جو آخرت میں بھی دوست رہ سکے، لیکن جو آخرت میں دشمن بن جائے وہ دنیا کا واقعی دوست نہیں ہے۔ لہذا کسوٹی اور فارمولہ یہ ہے کہ دوستی کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں عصا مارا اور رستہ بنا، تو حضرت موسیٰ کے لشکر میں، ان کے چاہنے والوں میں ایک ایسا شخص تھا جس کا دوست فرعون کے لشکر میں تھا۔ یعنی ایک دوست حضرت موسیٰ کے لشکر میں، ایک دوست فرعون کے لشکر میں۔ وہ دوست کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کے لشکر میں آہستہ آہستہ پیچھے آنے لگا کہ میں آخر میں آ جاؤں تاکہ اسے آواز دے کر اپنے ساتھ ملا لوں۔ توجہ ہے؟ مگر ہوا کیا؟ سارا لشکر حضرت موسیٰ کے باہر نکل گیا، یہ دوستی کی وجہ سے اندر رہ گیا اور ڈوب گیا۔ تو اگر دوست میرا کسی اور قبیلے کا ہے، توجہ، اور وہ قبیلہ جہنم میں جانے والا ہے، بھائی ہر ایک خود طے کرے گا، میں تو ایک فارمولہ دے رہا ہوں۔ اگر قبیلہ جہنم میں جانے والا ہے تو اس بات کا خیال رہے کہ ہاتھ ملانا اور ہے، دوستی اور ہے۔ دوستی کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ ہر شخص دوست نہیں ہے، یہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا۔ حضرت نوح کا بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا، لہٰذا اللہ نے حضرت نوح کی اولاد کو منتخب نہیں کیا۔ پھر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آل ابراہیم کو ہم نے منتخب قرار دیا۔ آل ابراہیم میں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے خاص طور پہ جو نبی قرار پائے، ایک حضرت اسحاق نبی
ایک حضرت اسماعیل نبی، بس حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، ہاں حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، حضرت بنیامین سے 600 نبی، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں 600 سے زیادہ نبی، یہ سب آل ابراہیم ہے جن کا انتخاب ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بھائی کی اولاد سے اللہ نے 600 سے زیادہ نبی بنائے، اور حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی بنایا جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، ہمارے نبی، آخری نبی۔ وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا، اینڈ میں آخر میں آ کر ہمارے نبی حضرت اسماعیل کی نسل میں آئے، اور ادھر حضرت اسحاق کی نسل سے، حضرت یعقوب کی نسل سے اللہ نے سینکڑوں نبی قرار دیے۔ تو یہ آل ابراہیم کا انتخاب تھا، یعنی ہمارے نبی آل ابراہیم میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر یہ آل عمران کون ہے؟ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا بات جائے تو۔ یہ اللہ تو کہہ رہا ہے، یہ اللہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آل عمران کو، آل ابراہیم کو منتخب کیا، ہم نے آل عمران کو منتخب کیا۔ یہ آل عمران کون ہے؟ یہ آل عمران کا انتخاب کیا ہے؟ آل عمران کے انتخاب اول کو علی کہتے ہیں، اور آل عمران کے انتخاب آخر کو مہدی کہتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابو طالب کی اولاد۔ بلند تر صلوات، ایک اور بلند صلوات۔ بات میرا، مضمون میرا اپنی منزل تک آ گیا۔ کل کی مجلس میں آل عمران پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے آل عمران کا انتخاب قرار دیا ہے۔ آل عمران میں مولا علی ہے، آل عمران میں حضرت مہدی، یہ سارا خاندان حضرت ابو طالب کی اولاد۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو نبیوں کی صورت میں منتخب کیا، حضرت ابو طالب کی اولاد کو ائمہ کی صورت میں منتخب کیا، یعنی وہ نبیوں میں انتخاب ہے، یہ اماموں میں انتخاب ہے۔ اور پھر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذریۃً بعضھا من بعض، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ تو نہیں ہوتا، بھائی کی اولاد بھائی کی ہے، دوسرے بھائی کی اولاد دوسرے بھائی کی اولاد ہے، یہ چچا زاد ضرور ہیں مگر کسی کی اولاد کسی کی اولاد نہیں ہے۔ تاریخ ابدیت میں، تاریخ عشائر و قبائل میں توجہ، اگر کوئی کسی کی اولاد کو کسی کی اولاد قرآن نے کہا ہے تو وہ علی کی اولاد کو نبی کی اولاد۔ میں لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں، وہ حضرت ابو طالب کی اولاد کو حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت ابو طالب کی اولاد کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد بنا دیا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ حضرت علی کی اولاد ہیں جنہیں حسن و حسین کہتے ہیں، کہلائیں گے محمد مصطفیٰ کی۔ مباہلے کے میدان میں سرکار جب لے کر جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اولاد علی کی جا رہی ہے، قرآن نبی کی کہہ رہا ہے۔ ابناءنا و ابناءکم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اور پھر جب نبی اپنے بیٹوں کی جگہ مولا علی کے بیٹوں کو لے کے گئے تو قرآن میں علی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا کہا گیا ہے۔ یہ ذریۃً بعضھا من بعض، قرآن کی آیت پہ غور کر رہے ہیں ہم۔ بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ مولا علی نے شام کے حاکم کو جب جواب لکھا تھا نا، ایک خط لکھا تھا، اس خط میں حضرت نے اشعار لکھے تھے۔ ان اشعار میں دو مصرے مولا کے میں آپ کو سنا رہا ہوں جو میرے مضمون میں۔ مولا فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمٍ، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے بات کرے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا۔ اور یہاں ہمیں منظر نظر آیا کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے نبی مکرم ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، حضرت ابو طالب کی نسل سے حسن و حسین ہیں، آل عمران کی اولاد کو آل ابراہیم کی اولاد بنا دیا۔
اب قیامت تک جتنے سادات ہیں وہ نبی کی اولاد کہلائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو ان کی اولاد قرار دیا۔ تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ کربلا میں یہ ابو طالب کی نسل کاٹی گئی ہے یا حضرت ابراہیم کی نسل کاٹی گئی ہے، کیونکہ ادھر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم تمہاری قربانی پر ہم اکتفا نہیں کر رہے، ہمیں تم سے ایک بڑی قربانی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد تو نہیں ہے مولا حسن امام حسین، مولا علی اور مولا حسن حسین حضرت عمران کی اولاد ہے، مگر ادھر حضرت ابراہیم کی اولاد قرار دے رہا ہے، ذریۃ بعضھا من بعض۔ اور یہ جسے اللہ نے سورہ صافات میں ذبح عظیم کہہ کر یاد کیا ہے، اسے کیسے کربلا میں ذبح کیا، اس کا بیان جب میں اور آپ خطبہ و ذاکرین سے سنتے ہیں تو ہمارے کیفیات قلبی بدلنے لگتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے۔